عام لوگ بات چیت کرتے ہوئے ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جن کا معنی کفریہ بنتا ہے، بلکہ بعض کلمات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو صراحتاً کفر ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ بات چیت کرتے ہوئے کلمات کفر، مذاق میں کلمات کفر بول کر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ان کی بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جلنے کے لیے ہر روز اتنا ہی کافی ہے جو انہوں نے مذاق کے اندر کلمہ کفر بولا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس لمحات، اس زمانے، اس وقت کے اندر لوگ ایسے کلمات بول رہے ہیں، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر ہو بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جس کا سب سے پہلے جو چیز جس کا خیال کیا جائے وہ ہے ادب۔ حضرات ذی وقار، آج لوگوں کا طرز زندگی دیکھا جائے، مذاق دیکھے جائے، لوگوں کی بھولی دیکھی جائے، تو رب کریم کی ذات کے متعلق ایسے الفاظ بول بیٹھتے ہیں کہ جو بولنا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کلمہ پڑھنے والا اپنے رب کے متعلق ایسے ہی کلمات استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نوری فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، ان کے متعلق ایسے کلمات بےہودہ بولتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انبیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، دینی کتب ہیں، وہ کتب جن کے اندر قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو جمع کیا گیا، احادیث نبویہ کو جمع کیا گیا، ان کتابوں کی تذلیل، ان کتابوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ ہلکا سمجھتے ہوئے ایسے مذاق، ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ حد کفر کو پہنچ جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی جو الفاظ ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے جو کلمات نکال رہے ہیں یہ کیا نکال رہے ہیں؟ ہم جو کلام کرنے لگے ہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اپنی زبان سے کلمات نکالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا تو کریں کہ کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ آج دنیا کا ہم نے جب کاروبار کرنا ہو، کوئی بھی لین دین کرنا ہو، تو 50 مرتبہ پہلے سوچتے ہیں کہ میں یہ کاروبار کروں نہ کروں، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے۔ لیکن جب ہم مذاق کرتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں، تو ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں کہ میں منہ سے کیا لفظ نکالنے لگا ہوں، میں کیا بولنے لگا ہوں، کیا کلام کرنے لگا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق الفاظ ایسے بولنا کہ جو نازیبا ہوں، فرشتوں کے متعلق، انبیاء کرام کے متعلق، بزرگان دین کے متعلق، ایسی کتب جو دین سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے اندر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو جمع کیا گیا، احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا، ایسی کتابوں کی بے ادبی، تو جانیں کہ اللہ رب العالمین صورتوں کو نہیں دیکھتا، شکلوں کو نہیں دیکھتا، رنگ روپ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کو شکل و صورت، رنگ روپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو دل کی کیفیت دیکھ کے قرب عطا فرماتا ہے۔ اب جو زبان سے الفاظ نکالے جا رہے ہوتے ہیں یہ دل کی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں دل کی کیفیت کی کہ دل ہمارا کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو بندہ جب کلام کرے، کلمات بولے، تو 100 مرتبہ پہلے سوچے کہ میری زبان میرے دل کی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے، عکاسی کر رہی ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نہیں لے کے آنا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں تو اللہ کی بے ادبی کر بیٹھوں، فرشتوں کی بے ادبی کر بیٹھوں، انبیاء کرام کی بے ادبی کر بیٹھوں، رسولوں کی بے ادبی کر بیٹھوں۔ تو جب بھی کلام کریں، جب بھی کوئی بات کریں، جب بھی کوئی ہنسی مذاق والی محفل میں جائیں، تو سب سے پہلے یہ خیال رکھیں
کہ کسی بھی اسلامی کسی بھی شعائر کی تذلیل نہ کی جائے، مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو اس کے اندر 100 مرتبہ احتیاط برتی جائے۔